اوشن میں بیسیکلی یہ کنٹری ہے اور یہ ساتھ میں جو افریقہ ہے اس کے ساتھ یہ لگتا ہے. اس میپ کو ضرور دیکھیے گا. یہ میپ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ انڈین اوشن ہے اور یہ میڈاگاسکر ہے. یہاں پر کوپ ہوا ہے, اس کنٹری میں ملٹری کا کوپ ہوا ہے اور گورنمنٹ کے جو آفیشلز ہیں ان کے مطابق جو پریزیڈنٹ ہیں وہ فلیٹ کر کے چلے گئے ہیں ڈر کے کہ کہیں ان کو مار نہ دیا جائے. یہ میڈاگاسکر ہے, یہاں پر کوپ ہوا اور یہ افریقہ میں پایا جاتا ہے. یہ افریقہ کا پارٹ ہے. اوکے, یہ کنٹری افریقن کانٹیننٹ کا پارٹ ہے. اینی ویز اب آگے اگلی بات بتاتا ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے. دیکھیے اس ٹائم پوری دنیا میں ڈفرنٹ طرح کی جین زی کے پروٹیسٹ ہیں. صرف یہ اس ٹائم میڈاگاسکر کی بات نہیں ہے, پوری دنیا میں جین زی کے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. اب جین زی کے پروٹیسٹ ہوتے کس طرح ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی جگہ پہ ایک پرابلم بن رہا ہوتا ہے, خاص طور پہ مہنگائی, خاص طور پہ انفلیشن, خاص طور پہ کسی کے ساتھ زیادتی, وہ کافی عرصے سے بن رہی ہوتی ہے. بہت سارے لوگ میڈیا پہ, ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, ان سب چیزوں پہ اس طرح کے ٹویٹس کرتے ہیں اور پھر وہ اسپارک کر کے لاکھوں کروڑوں لوگوں تک وہ چیز جاتی ہے. جب وہ چیز بار بار دکھائی جاتی ہے لوگوں کو تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایونچولی ایک دم سے لوگوں کے اندر غم و غصہ پایا جاتا ہے اور پھر لوگوں کے اندر جب غصہ آتا ہے, کنٹرول میں وہ ایک چیز کے ہوتے ہیں تو وہ ایک دم سے سڑکوں پہ نکل جاتے ہیں. ہم نے اس پہ ریسرچ کی پچھلے تقریباً 5 سال سے, بہت ساری میں نے بکس پڑھی, بہت ساری میں نے ریسرچ کی. جو مجھے چیز سمجھ آئی پرسنلی اور جو میرا انالیسس ہے کہ جب آپ کو کوئی ویڈیو بار بار ریلز میں دکھائی جائے گی, جب آپ کو کوئی ٹویٹ بار بار ری ٹویٹ کر کے دکھائی جائے گی, جب کوئی ویڈیو آپ کو یوٹیوب پر یا آپ کو گوگل پر دکھائی جائے گی, وہ آپ کے برین کو کیپچر کرے گی. جب وہ چیز آپ کو کیپچر کرے گی تو آپ ویسا ہی عمل کرنا شروع کر دیں گے. یہ اس کو کہتے ہیں الگوریدم کیچنگ. آپ کو الگوریدم کے تھرو وہ چیز بار بار دکھائی جاتی ہے. اب انہی جین زی کے بچوں کے ساتھ یا جین زی کی جو ایک پاپولیشن ہے اس کے ساتھ بھی یہی کھاتا ہوا ہے. چاہے وہ شری لنکا ہو, چاہے وہ بنگلہ دیش ہو, چاہے وہ نیپال ہو, یہ سارے پروٹیسٹ ہم نے دیکھے پچھلے 2 سے 3 سالوں میں. یہ سوشل میڈیا کے تھرو ہی سارا کام ہوا ہے اور اس کے بعد پھر ان لوگوں نے جو ہے وہ بہت سارے پروٹیسٹ کیے ہیں. اب بات اس ٹائم یہ ہے رائٹ ناؤ کہ یہ جو سوشل میڈیا کے سارے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, میں میڈاگاسکر کی بات کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک تھوڑی سی چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں جین زی کے حوالے سے سوشل میڈیا کی. بیسیکلی یہ جو سارے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس کی جو اصل جڑ ہے وہ جڑ سوشل میڈیا ہی ہے. اب بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو ختم کیا جا نہیں سکتا. سوشل میڈیا آپ کی بھی ضرورت ہے, میری بھی ضرورت ہے. میں اس ٹائم یوٹیوب کے تھرو, یوٹیوب کے توسط سے آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ مجھے یوٹیوب کے تھرو سن رہے ہیں. یہ ایک سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے. ٹویٹر ہو گیا یا ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہو گئے, ان کو بین کیا نہیں جا سکتا. بٹ دا تھنگ از دیٹ رائٹ ناؤ کہ یہ جو پرابلم اس ٹائم کریٹ ہوا ہے, اس نئے پرابلم کی وجہ سے ایک نئی چیز اور ایمرج ہو رہی ہے. ایمرج یہ چیز ہو رہی ہے کہ جو جین زی کے پروٹیسٹ ہوتے ہیں, ان پروٹیسٹ میں کوئی لیڈر نہیں ہوتا, کوئی لیڈر نہیں ہوتا. اس کو سمجھیے گا. مراکو میں, مراکش میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس ٹائم, فلپینز میں پروٹیسٹ ہوئے تھوڑے دنوں پہلے, انڈونیشیا میں پروٹیسٹ ہوئے, ملیشیا میں تو نہیں ہوئے, انڈونیشیا میں ہوئے, پھر نیپال میں پروٹیسٹ ہوئے. ہم نے ان سارے پروٹیسٹ میں ایک چیز کامن نوٹ کی ہے, جب بھی یہ پروٹیسٹ ہوتے ہیں ان پروٹیسٹ میں کوئی لیڈر ان کا نہیں ہوتا. اچھا, جب ان کا کوئی لیڈر نہیں ہوتا تو ان کو کوئی ڈائریکشن نہیں دے سکتا. اب ایک پولیٹیکل پارٹی کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لوگ ڈائریکشن تو دیتے ہیں نا کہ آپ نے اب یہ کرنا ہے, اب آپ نے یہ کرنا ہے, اگر آپ نے توڑ پھوڑ کرنی ہے تو آپ نے یہاں تک کرنی ہے, اس کے بعد آپ نے واپس آ جانا ہے. تو ایک طرح سے لوگ آرڈرز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اب جو جین زی ہے یہ ایک محاورہ ہے اردو کا یا ہندی کا کہ دے مار 4.5, یعنی ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, یہ جو ان کا دل کرتا ہے یہ کرتے ہیں. اور اس میں زیادہ تر وہ ینگ بچے ہیں جن کی عمر 15 سے تقریباً 25 سال کی ہے. یہ ینگ ایک لاٹ ہے, وہ اس سارے کھاتے میں فٹ ہوتی ہے اور پھر وہ اپنے جذبات کو اس طرح نکالتے ہیں. اس کی پیچھے ایک ریزن کیا ہے؟ سب سے بڑا ریزن ہے ان امپلائمنٹ. دوسرا بڑا ریزن ہے کہ ان کو اپرچونٹیز نہیں ملتی. اور تیسرا بہت امپورٹنٹ کیا ہے, تیسرا بہت امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ ان کو ان کی آواز کو بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, جو گورنمنٹ ان کو سپریس کرتی ہے. یہ غصہ ان کے اندر ابلتا رہتا ہے اینڈ فائنلی جب یہ غصہ پھٹتا ہے تو پھر اس صورت میں پھٹتا ہے کہ گورنمنٹ ہی پوری فارغ ہو جاتی ہے. اچھا, اب اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ چاہے آپ دیکھ لیں بنگلہ دیش کو, چاہے آپ شری لنکا کو دیکھ لیں, چاہے آپ جو ہے وہ اپنا نیپال کو دیکھ لیں, چاہے آپ میڈاگاسکر کو دیکھ لیں, چاہے آپ انڈونیشیا کو دیکھ لیں, مراکو کو دیکھ لیں, جتنے بھی اس ٹائم پروٹیسٹ دنیا میں ہو رہے ہیں, اس سال کو کہا جا رہا ہے یہ سال ہے جین زی کا سال. اس سال کو یاد رکھا جائے گا کہ 2025 از اے ایئر آف جین زی پروٹیسٹ. اب اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا پرابلم یہ ہے کہ جو اب آپ ان جو ہے وہ جین زی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جین زی کی جو ایک پاپولیشن ہے اس کا کوئی لیڈر نہیں ہے. تو کیا ہوتا ہے, یہ سارے کے سارے پروٹیسٹ ہم نے پہلے بھی دیکھے, اب بھی دیکھیں گے, آگے بھی ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہ ہائی جیک ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟
ہائی جیک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہائی جیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ملٹری آ جاتی ہے اس میں، اور ملٹری یہ کہتی ہے کہ ہم نے لوگوں کے بہاف پر، لوگوں کے لیے ہم نے جو ہے وہ یہ سارا کام کیا، اور ہم جو ہے وہ ٹیک اوور کریں گے لوگوں کے لیے. لیکن اصل میں ملٹری آنا چاہتی ہے، اور بیسکلی سارے جین زی کے پروٹیسٹ کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ ایک ملٹری کے انسٹیٹیوشن کو. نیپال میں آپ دیکھ لیں، بنگلہ دیش میں آپ دیکھ لیں، شری لنکا میں دیکھ لیں، آپ مراکو میں بھی اس ٹائم حالات کشیدہ ہیں، اور آپ نے میگا ڈاسکر میں بھی دیکھ لیا. تو یہ ان سب انڈر ڈیولپ علاقوں میں یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں جہاں پر لوگوں کو وہ اپرچونٹیز نہیں دی جاتی جو اپرچونٹیز وہ لوگ مان رہے ہیں. پہلی بات تو یہ. اب سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ اس ٹائم جین زی کے یا سوشل میڈیا جو انریسٹ اس ٹائم ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ صرف اس ٹائم میگا ڈاسکر میں نہیں ہے، یہ اس ٹائم تقریباً دنیا کے 40-50% علاقوں میں یہ چیز پائی جا رہی ہے، اور اب یہ آنے والے ٹائم پہ بڑھے گی، یہ کم نہیں ہوگی. یہ آنے والے ٹائم پہ یہ انریسٹ آپ کو بڑھتا ہوا نظر آئے گا. یہ جو فرسٹریشن ہے یہ آپ کو آنے والے ٹائم پہ سڑکوں پر اور روڈوں پر نظر آئے گی. اب اس بات کو سنیے گا کہ میگا ڈاسکر میں ہوا کیا. میڈا گاسکر میں یہ ہوا کہ میڈا گاسکر میں ایک تو انفلیشن بہت زیادہ تھی، جو میں نے بھی آپ کو میپ میں ایک کنٹری دکھایا ہے. دوسری چیز کیا تھی؟ دوسری یہ چیز تھی کہ یہاں پر کیا ہوا، یہاں پہ ایک تو انفلیشن بہت زیادہ تھی، نمبر ون. یہاں پہ مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی تھی، یہاں پہ ٹیکسز بہت زیادہ تھے، اور بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو جاب نہیں مل رہی تھی. اس کنٹری کی پاپولیشن تقریباً 3 کروڑ 30 ملین کے لگ بھگ اس کنٹری کی پاپولیشن ہے. یہ ملک کنٹری رقبے وائز تو بڑا ہے، بٹ پاپولیشن وائز اتنا بڑا کنٹری نہیں ہے، بٹ اسٹل 30 ملین پاپولیشن از اے ویری ویری بگ پاپولیشن. اب جب یہ سارے معاملات چل رہے تھے تو 25 سپٹمبر سے میں یہ سارے معاملات کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے ویڈیو اس پہ اس لیے نہیں بنائی تھی کیونکہ میں جب تک کوئی ریزلٹ کسی چیز کا نہیں نکل آتا میں اس معاملے پر بات نہیں کرتا. اینی ویز موونگ فارورڈ، اب 25 سپٹمبر سے لے کر آج جو ہے وہ 14 اکتوبر ہے. پچھلے تقریباً 3 ہفتوں سے، پچھلے 3 ویک سے پورے کے پورے میڈا گاسکر کے اندر جو ہے وہ پروٹیسٹ ایرپٹ ہو رہے ہیں. اب میں بات بتاؤں گا کہ اصل میں ہوا کیا ہے، کیونکہ ملٹری نے بھی کوپ کر لی ہے. ساتھ میں جو پریزیڈنٹ ہیں یا تو وہ فلیٹ کر گئے ہیں دبئی میں کیونکہ ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا، یا تو وہ فلیٹ کر گئے ہیں فرانس میں. تو ان دونوں میں سے ایک کنٹریز میں وہ فلیٹ کر کے گئے ہیں. میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتاتا ہوں. میگا ڈاسکر کے جو پرائم منسٹر ہیں، he called for calm after an elite group of soldiers joined thousands of protesters against the country president on the streets on the capital on Saturday afternoon. اب سیچرڈے کو یعنی ہفتے والے دن کیا ہوا، 3 دن پہلے ہوا واقعہ یہ ہوا میڈا گاسکر میں، کہ میڈا گاسکر میں جب پروٹیسٹ ایرپٹ ہو رہے تھے تو ایک ملٹری یونٹ جو کہ بہت خاص ملٹری یونٹ ہے، اس بات کو سمجھے گا، ہر ملٹری کے اندر ایک ایسا یونٹ ہوتا ہے جو یونٹ سب سے اہم ہوتا ہے. یعنی وہ یونٹ جو ہوتا ہے وہ میک اور بریک کا رول پلے کرتا ہے ہر ملٹری کے اندر. اٹس ناٹ اباؤٹ میڈا گاسکر، یہ دنیا کی ہر جتنے بھی ملٹریز آپ دیکھتے ہیں، ہر ملٹری کے اندر ایک ایسا یونٹ ہوتا ہے جو کہ میک اور بریک کا جو ہے کام پیدا کرتا ہے، جو کہ کوپ کر بھی سکتا ہے اور کوپ کو روک بھی سکتا ہے. اب ہوا کیا، اب میں آپ کو اس ملٹری گروپ کا نام بھی بتاتا ہوں جو کہ میڈا گاسکر میں تھا. میڈا گاسکر میں جو ملٹری کا گروپ تھا، اس ملٹری کے گروپ کو جو ایلیٹ گروپ تھا، اس کو کہا گیا تھا کہ آپ نے پروٹیسٹرز کو روکنا ہے، ان کو آپ نے پھڑکانا ہے، ان کو آپ نے کھڑکانا ہے. اگر یہ پروٹیسٹ زیادہ کرتے ہیں، حالات خراب ہوتے ہیں، کیونکہ کئی لوگ مارے بھی گئے ہیں اس میں، 22 پیپل ہیو بین ڈائیڈ ان دیٹ سارے پروٹیسٹ میں، تو آپ نے ان کو پھڑکانا ہے اور کھڑکانا ہے، ان کو آپ نے سائڈ پہ کرنا ہے. لیکن ہوا یہ کہ سیٹرڈے کی شام کو ملٹری کے بہت سارے جو اس ایلیٹ گروپ کے، کیونکہ میں نے کہا نا کہ جو ایلیٹ گروپ تھا میڈا گاسکر میں، اس نے میک اور بریک کرنا تھا، یہ گورنمنٹ کی طرف تھا. پچھلے تقریباً کئی سالوں سے یہ گورنمنٹ کے لیے کام کر رہا تھا، مطلب یہ گورنمنٹ کو سرو کر رہا تھا. بٹ ایونچولی اس کے بہت سارے جو لیڈرز ہیں انہوں نے فائنلی یہ بات قرار دی کہ ہم جو ہے وہ کس کا ساتھ دیں گے، ہم لوگ ساتھ دیں گے ان لوگوں کا جن کے ساتھ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. ہم حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے، وی وانٹ ٹو کولیپس دس گورنمنٹ. اور اس کو کہا جاتا ہے کوپ، یعنی جب کوئی ایلیٹ گروپ جو کہ خاص اہم میک اور بریک کر سکتا ہے، وہ جب گورنمنٹ کی بات نہیں مانتا اور وہ پروٹیسٹرز کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کوپ ہو گیا ہے. دیٹس وٹ کوپ از. تو کوپ جو ہے وہ سیٹرڈے کی شام کو میڈا گاسکر میں ہو گیا اور سارے کے سارے پروٹیسٹر خوش بھی ہو گئے، لیکن اس سے پریزیڈنٹ میں بہت پریشر آیا. اب اگلی بات سنیے گا. اب اس ٹائم ملٹری اور پروٹیسٹرز نے مل کے کیا کیا ہے؟ دا پروٹیسٹرز مارچ الانگ سائڈ soldiers from the capital captured unit whose drove armored vehicles, some vehicles Madagascar flags from their base in Sanorina in the south of Antananarivo. اب Antananarivo جو ہے وہ بیسیکلی میڈاگاسکر کا کیپٹل ہے، Antananarivo. اوکے، اب یہاں پر ملٹری کا ایک یہ یونٹ تھا، اس یونٹ کا نام کیا تھا؟ اس یونٹ کا نام تھا کیپ سیٹ یونٹ.
کیپ سیٹ یونٹ جو ہے وہ میڈاگاسکر کا وہ ایلیٹ یونٹ ہے جو میک اور بریک کا رول پلے کرتا ہے. یہ گورنمنٹ کے لیے کام کرتا تھا بٹ ایونچولی اس نے کیا کیا, اس نے یہ کیا کہ اس نے جو پروٹیسٹرز ہیں ان کو سرو کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ اب ہم ملٹری کے آرڈرز نہیں مانیں گے, ہم لوگوں کو نہیں ماریں گے, ہم جو ہے وہ کوپ کرتے ہیں, یعنی اس کو کوپ کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم پروٹیسٹرز کی طرف جاتے ہیں, اور لوگوں نے خطاب کرنا شروع کر دیا. اگلی بات سنیے گا, اگلی امپورٹنٹ اس ٹائم بات یہ ہے کہ یہ جو یونٹ ہے کیپ سیٹ یونٹ جو ہے, کیپ سیٹ ملٹری یونٹ جو جس نے کوپ کیا اس ٹائم, اس کے لیڈر جو ہے اس کا نام ہے جنرل لائسن رینی ڈی رولینڈ. جنرل لائسن رینی ڈی رولینڈ صاحب جو ہیں وہ میڈاگاسکر کے اس یونٹ کے ایلیٹ یونٹ کے ملٹری جنرل ہیں. ان صاحب نے جو ہے وہ لوگوں سے خطاب کیا ہے اسپیکر کے ساتھ, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ہیں. اب یاد رکھیے گا جو اس ٹائم میڈاگاسکر میں پریزیڈنٹ ہیں, ان پریزیڈنٹ کو بھی لانے والا یہ ملٹری کا یونٹ ہی تھا. 2009 میں یہ جو ابھی پریزیڈنٹ کو فارغ کیا گیا ہے, انہی پریزیڈنٹ کو جو ہے یہ ملٹری یونٹ ہی لے کر آیا تھا 2009 میں. سو یو کین سی کہ ملٹری کا کتنا رول اس ٹائم جو ہے وہ میڈاگاسکر میں. اگلی بات سنیں گا, اگلی انپورٹنٹ اس ٹائم بات یہ کہ جو میڈاگاسکر کے پرائم منسٹر ہیں مسٹر روپن فروتونت, آئی ایم سوری ان کے نام تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں, اگر میں پروناؤنس نہیں کرتا تو میں اپولوجائز کرتا ہوں, بٹ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ میں ان کے نام بالکل صحیح پروناؤنس کروں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. جو پرائم منسٹر ہیں اس ٹائم میڈاگاسکر کے, جن کا نام مسٹر روپن فروتونت ہے, انہوں نے سیٹرڈے کی رات یعنی ہفتے کی رات 3 دن پہلے خطاب کیا. انہوں نے یہ کہا کہ دیٹ گورنمنٹ واز فلی ریڈی ٹو لسن and engage in dialogue with all factions, youth units or the military. اب میڈاگاسکر کی جب گورنمنٹ کو یہ پتا لگا کہ ملٹری کے کچھ فیکشنز جو ہیں جو ایلیٹ فیکشنز ہیں جو کہ میک اور بریک کا رول پلے کرتے ہیں, انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کہاں پر جائیں گے, وہ عوام کے ساتھ, وہ لوگوں کے ساتھ شرکت کر کے گورنمنٹ کے خلاف جو سینٹیمنٹ ہے اس کا ساتھ دیں گے. تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا میڈاگاسکر کہ ہم جو ہے وہ ملٹری کی بات ماننے کو تیار ہیں, ہم لوگوں کی بات ماننے کو تیار ہیں, جو بات بھی آپ کہہ سکتے ہیں ہم اس بات کو مانیں گے اور ہم آپ کی باتیں سنیں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تک ملٹری نے انٹرونشن نہیں کیا, آپ نے تب لوگوں کی بات کیوں نہیں سنی؟ آپ لوگ تب کہاں پہ تھے جب آپ کو یہ خطرہ لگا کہ آپ کی پاور فارغ ہونے والی ہے, تب جا کے آپ نے یہ بات کی؟ سو یہ بھی ایک بہت عام سوال ہے جو کیا جانا چاہیے ان سب لوگوں سے جو پچھلے اتنے عرصے سے لوگوں کو کھا رہے تھے. اگلی بات سنیں گا, اگلی امپورٹنٹ بات یہ کہ دا یوتھ لیڈ protest broke out on 25 September in Madagascar capital, initially over water and electricity cuts. However, they quickly winded into call for a complete overhaul of the political system. اب ہوا کیا؟ بیسیکلی پروٹیسٹ کیوں ایرپٹ ہوئے تھے؟ پروٹیسٹ یہ ایرپٹ ہوئے تھے کہ آپ بجلی ہماری کیوں لوڈ شیڈنگ کیوں کر رہے ہیں, پانی کا آپ مسئلہ کیوں حل کرنے کے لیے لوگوں کو پانی کیوں نہیں مل رہا, کیونکہ میڈاگاسکر ایک غریب ملک ہے, افریقہ کا ایک کنٹری ہے, وہاں پہ یہ مسائل ہیں. خیر بہرحال جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں پہ یہ پرابلمس ہیں, بٹ میڈاگاسکر میں الیکٹریسٹی کٹ بہت زیادہ ہے, وہاں پہ لوڈ شیڈنگس بہت زیادہ ہیں, اور وہاں پہ پانی کی بہت پرابلمس ہیں. ایونچولی لوگوں کو غصہ آیا جب وہ سڑکوں میں نکلے, تو انہوں نے کہا کہ چلو جی دوسرا کھاتا بھی کھول دو, گورنمنٹ کو بھی فارغ کر دو. انہوں نے کہا پورے کا پورا سسٹم چینج ہونا چاہیے. ایونچولی پھر ملٹری بھی اس میں آ گئی. اب یاد رکھیے گا ملٹری واز اے پارٹ آف سسٹم. اسٹل ریمبر ملٹری کا جو ایلیٹ یونٹ ہے اٹ واز اے پارٹ آف یونٹ, اس نے سارے کے سارے بینیفٹ لیے ہیں. اور جب یہ گورنمنٹ کے خلاف کوپ ہوا ہے, گورنمنٹ کے خلاف لوگوں نے جو بات کی ہے, ان سارے معاملات میں جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ملٹری ہے وہ ایک دم لوگوں کے ساتھ مل گئی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ملٹری کا بھی بہت اہم رول ہے, ان لوگوں کو لانے والی ملٹری ہی تھی میڈاگاسکر کی. اگلی بات سنیں گا, اب یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے ایک رپورٹ آئی ہے کہ ایٹ لیسٹ 22 پیپل ہیو بین کلڈ ان آل آف دیز پروٹیسٹ اینڈ 100 انجرڈ ان دا پروٹیسٹ. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ یونائٹڈ نیشنز کے تقریباً 22 لوگ جو ہیں وہ کہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے رپورٹ آئی ہے کہ 22 لوگوں کو مارا گیا ہے یا ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور تقریباً 100 سے زیادہ لوگ انجرڈ ہیں اس سارے پروٹیسٹ میں جو میڈاگاسکر میں ہو رہا تھا. اب اگلی بات سنیے گا, اگلی بات اس سے بھی بڑی خطرناک ہے. اب میڈاگاسکر کے جو پریزیڈنٹ ہیں جن کا نام ایندری راجیو لینا ہے, ایندری راجیو لینا صاحب جو ہیں وہ جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہی ہیز فلیڈ دا کنٹری ان فیئر فار ہز لائف after a military rebellion but did not announce his resignation in the speech broadcast on social media late on Monday from an undisclosed situation. اب ہوا کیا, میڈاگاسکر کے جو پریزیڈنٹ تھے ایندری صاحب مسٹر ایندری جو تھے وہ میڈاگاسکر کو فلیٹ کر کے بھاگ گئے کہیں چھپنے کے لیے. اب یا تو وہ اس ٹائم دبئی میں ہیں یا تو اس ٹائم فرانس میں, بٹ وہ ان کو ڈر لگا کہ اب تو ملٹری نے بھی کھاتا کھول دی ہے, ان کی ریٹ جو ہے وہ فارغ ہو چکی ہے.
तो इवेंचुअली उन्होंने कहा कि मैं भाग जाता हूं क्योंकि कहीं मेरी मुझे फांसी ना दे दी जाए, मेरे लिए मामलात ख़राब ना किए जाएं, और वो चले गए। या तो वो खुद गए हैं या तो फिर उनको मिलिट्री ने ही भेजा कि चलिए आप उड़ जाएं, ताकि आपको कोई मारना ना पड़े, आपके मामलात बेहतर हो जाए। कोई ना कोई डील तो हुई है तभी ये गए हैं। अगली बात सुनेगा। अगली इंपॉर्टेंट इस टाइम बात यह है कि कल यानी मंडे की रात को जब मेडागास्कर के प्रेसिडेंट ने खिताब किया टीवी पर, तो टीवी पर उनका खिताब नहीं चलाया गया, नेशनल टीवी पर उनका खिताब नहीं चलाया गया। अभी इस टाइम मेडागास्कर के जो अभी इस टाइम प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि मैं सर्च भी कर रहा हूं इंटरनेट पे और भी रिसोर्सेज को सुन रहा हूं, लीगली जो मेडागास्कर के प्रेसिडेंट हैं वो एंद्री साहब ही हैं, जिनको अभी फारिग किया गया है। लीगली ही इज द प्रेसिडेंट, बट प्रैक्टिकली इस टाइम जो सिचुएशन है उसमें मिलिट्री का रूल है, मिलिट्री का एक टॉप यूनिट है, उस यूनिट ने इस टाइम जो है वो कंट्री में कूप किया हुआ है। असल में पावर उसके पास है, लेकिन लीगली आप कह सकते हैं जो इंस्टीट्यूशन है वो इस टाइम एंद्री साहब के ही हक में है, वही अभी इस टाइम प्रेसिडेंट है। बट हमें पता है कि जिसके पास पावर होती है असल तो पावर उसी के पास होती है, जो मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया इस टाइम प्रॉपर्ली मेडागास्कर में। अगली बात सुनिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात यह कि मेडागास्कर के प्रेसिडेंट ने कल रात को जब खिताब किया तो उनका खिताब नेशनल टीवी पर नहीं चलाया गया। इसका मतलब यह है कि उनकी अब वो अथॉरिटी नहीं है, उनकी वो पावर नहीं है। वो बेशक लीगली प्रेसिडेंट हैं लेकिन उनको नहीं माना जाएगा लीगली प्रेसिडेंट, क्योंकि वो अब नहीं रहे, वो भाग गए हैं। दूसरी बात, उनका जो खिताब है वो सोशल मीडिया, उनका जो सोशल मीडिया फेसबुक का पेज है वहां पे उनका खिताब चलाया गया। अगली बात सुनिएगा। अगली बात यह है कि मेडागास्कर के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर एंद्री of Madagascar, he said last night on a social media press that he has dissolved his country national assembly, the lower house of parliament, यानी नेशनल असेंबली जो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है उसको फारिग कर दिया, उसको डिसॉल्व कर दिया। अब नए इलेक्शंस होंगे, जारी बात है, वो अब तो प्रेसिडेंट नहीं रहे, वो डिसॉल्व करें या वो डिसॉल्व ना करें। मेडागास्कर की जो असल पावर का, ताकत का जो सर चश्मा है वो इस टाइम मिलिट्री का जो यूनिट है एलीट, उसके पास है। अगली बात सुनिएगा। अब मेडागास्कर के प्रेसिडेंट एंद्री साहब ने आखिरी बात जो लास्ट नाइट, अपनी आखिरी या लास्ट नाइट की जो स्पीच है उसमें कहा है कि आई वॉज फोर्स्ड टू फाइंड अ सेफ प्लेस टू प्रोटेक्ट माई लाइफ, which was also mean to be shown on Madagascar television, but was delayed for hours after soldiers attempt to take control of the state broadcast building, according to the presidential office. अब बात इस टाइम ये है कि मेडागास्कर के जो है वो इस टाइम प्रेसिडेंट ने कहा है कि मुझे भगाया गया, मुझे कहा गया कि आपकी ज़िंदगी खतरे में, आप यहाँ से निकल जाएं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मिलिट्री ने ही कहा कि सर जी आपकी ज़िंदगी खतरे में, आप यहाँ से चले जाएं, हम अब टेक ओवर कर चुके हैं, आप चाहते हैं तो आप बेशक भाग जाएं, आपने जो करना होगा फिर आप बाद में कर लीजिएगा, फिलहाल आप यहाँ से चले जाएं। उन्होंने कहा ठीक है मैं अब चले जाता हूँ, क्योंकि कंट्रोल तो सिचुएशन मेरी नहीं है, रेट तो मेरी अब कायम नहीं है, तो वो फिर निकल गए। अगली बात सुनिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब इस टाइम जो मेडागास्कर के जो प्रेसिडेंट है एंद्री साहब, ये 2009 से 2014 में भी मेडागास्कर के प्रेसिडेंट रहे हैं। अब हुआ यह था कि इनको मिलिट्री लाई थी। इनको कौन लाई थी? इनको मिलिट्री ही लाई थी, और मिलिट्री ने ही इनको फारिग किया है। तो यू नो व्हाट आई एम सेइंग, मेरी बात आप समझ रहे हैं? मिलिट्री इनको 2009 में लाई थी और मिलिट्री ने इनको फारिग किया है। अगली बात यह कि 2023 में भी ये इलेक्शंस जो थे इन्होंने लड़े थे, और 2023 में ये इलेक्शंस में जीत गए थे, लेकिन इनके इलेक्शंस को सही नहीं माना जा रहा था कि इन्होंने बहुत सारी करप्शंस की हैं, और इनको मिलिट्री ने ये इलेक्शन जितवाया है। एंड इवेंचुअली जो है वो आने वाले टाइम पे इनके लिए मामला जो है वो खराब हुए हैं, और आपने देखा कि क्या हुआ। अब इस टाइम जो है वो सिचुएशन क्या है, इस टाइम पूरी करंटली अभी इस टाइम मेडागास्कर की सिचुएशन क्या है? अभी तक की खबरों के मुताबिक जो मेडागास्कर की सिचुएशन ये है कि इस टाइम मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है, सारे का सारा कंट्रोल जो है वो एक एलीट यूनिट है मेडागास्कर का, जिसका नाम मैंने आपको अभी बताता हूँ, एक सेकंड, क्या नाम है इसका, एक सेकंड, लेट मी चेक इट। ये बहुत अहम और एक बड़ा मेक और ब्रेक वाला एलीट यूनिट है। ओके, कैप सैड यूनिट, कैप सैड यूनिट जो है मिलिट्री का एलीट यूनिट, इसने बेसिकली जो है वो इन सारे मामलात को देखा है, और अब इसका कैप सैड यूनिट की जो लीडरशिप है इसने मेडागास्कर का कंट्रोल पूरा संभाल रही है। अगली बात सुनिएगा। अगली इस टाइम बात ये है, अब सवाल ये पैदा होता है, मेडागास्कर में कोई पॉलिटिकल पार्टी इस टाइम या पॉलिटिकल लीडरशिप इस टाइम पावर में नहीं है। नंबर वन, मेडागास्कर के जो एलीट यूनिट है कैप सैड यूनिट, इस यूनिट ने पूरे के पूरे मामले को संभाल लिया है। लेकिन अगर इस कैप सैड यूनिट में फूट पड़ गई और मिलिट्री ऑफिसर्स ने कहा कि यार आधा हिस्सा मेरा आधा हिस्सा तुम्हारा, हम पावर को शेयर करेंगे, तो कल को सूडान की तरह, सुनिएगा, कल को सूडान की तरह मेडागास्कर में भी सिविल वॉर हो सकती है। क्योंकि सूडान में भी यही हुआ था, जब मिलिट्री ने कूप किया था या मिलिट्री ने एक तरह से खुद को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी, तो उसने कहा था कि हम
اپنی پاور کو شیئر کر لیں گے، بٹ ایونچولی وہ پاور شیئر ہوئی نہیں، اور ابھی آپ دیکھ لیں سوڈان میں سول وار چل رہی ہے پچھلے 3-4 سال سے، اور کتنے لوگ جو ہیں وہ ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں. تو اس طرح کی سچویشن میں دعا کرتا ہوں ایسا میڈاگاسکر میں نہ ہو، لیکن جب پاور پلے کی بات آتی ہے تو پھر کوئی کنٹری کوئی نیشنل انٹرسٹ نہیں ہوتا، پھر صرف اپنا ہی انٹرسٹ ہوتا ہے، اور ملٹریز آپس میں بھی لڑ سکتی ہیں، جو میڈاگاسکر میں ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب اگلی بات سنیے گا، سارے معاملات کی ہم امپلیکیشنز پہ جائیں گے. دیکھیے بات اس ٹائم یہ ہے کہ یہ جو جین زی کی وجہ سے جو گورنمنٹس ٹھک ٹھک جا رہی ہیں، اس سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اس سے ملٹری انسٹیٹیوشنز کو فائدہ ہو رہا ہے. ڈیموکریسیز اچھی ہیں، لنگڑی لولی جو بھی ڈیموکریسیز تھیں وہ تھی تو ڈیموکریسی نا. جو بھی لنگڑا لولا پولیٹیکل بندہ تھا وہ تھا تو پولیٹیکل پرسن. اب جب ملٹری ڈائریکٹلی ٹیک اوور کر لے گی تو یہ پروٹیسٹرز دوبارہ جب پروٹیسٹ کریں گے تو ان کو مار پڑے گی. ان کو اتنی مار نہیں پڑے گی، اس سے 6 گنا زیادہ مار پڑے گی، اور ان کے پولیٹیکل رائٹس اور زیادہ جو ہے وہ سپریس کر لیے جائیں گے، یہ جو سارے لوگ ہیں. سو دا تھنگ از دیٹ کہ جین زی بہت جذباتی ہے، بہت سارے فیصلے جذبات میں وہ کر لیتی ہے، اور پھر بعد میں وہ اپنے سر پکڑ کے بیٹھتی کہ ہم نے کیا کیا. یہ آوازیں اب بنگلہ دیش سے بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں اٹھتی ہوئی، یہ آوازیں ہمیں اب نیپال سے بھی اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور یہی آوازیں ہمیں اب شری لنکا کی طرف سے بھی اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ ہم نے کیا کیا. پہلے پھر بھی چلو ہم تھوڑا بہت پروٹیسٹ تو کر لیتے تھے، اب تو یہ بھی کھاتا بند ہو گیا. واٹ آئی ایم سیئنگ از دیٹ رائٹ ناؤ کہ جین زی کو سوچنا پڑے گا کہ تھنک بفور یو ٹیک اینی کائنڈ آف ایکشن، کیونکہ وہ رہ رہے ہیں انفارچونیٹلی ریلز کے دور میں، 30 سیکنڈ کے 25 سیکنڈ کے دور میں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، وہ ایک دم سے جھٹ پٹ کام کر لیتے ہیں اور کھاتا ان کے گلے فٹ ہو جاتا ہے. اور پھر جو لوگ ان کو جن لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ جن لوگوں کے ساتھ وہ کوپ کرتے ہیں، وہی لوگ پھر ان کی ٹھکائی کرتے ہیں اور ان کی ٹھیک ٹھاک پتلونیں پھاڑتے ہیں، اور پھر وہ ان کے خلاف بات کرتے ہیں، بلکہ وہ کر بھی نہیں سکتے بات. تو دے ہیو ٹو تھنک بفور دے ہیو ٹو ڈو اینی کائنڈ آف دے ہیو ٹو ڈو اینی کائنڈ آف ٹیک اے ڈیسیجن. لیکن جین زی انفارچونیٹلی بہت زبردست ہیں، یہ لوگ بہت زبردست ہیں، بہت خوبصورت ہیں، بہت امیزنگ ہے. بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ یہ سوچے سمجھے بغیر جو فیصلے کر لیتے ہیں جذبات میں آ کے، اس سے بعد میں ان کی پھر ٹھکائی بھی ہوتی ہے، بعد میں ان کی پھر پٹائی بھی ہوتی ہے. آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو بڑی پسند آئے گی. لیکن دا تھنگ از دیٹ میڈاگاسکر کی سچویشن بڑی کریٹیکل ہے. میڈاگاسکر میں ملٹری کوپ ہو چکا ہے، اور بھی بہت ساری خبریں ہیں. لیکن یاد رکھیے گا ٹرکی اور امریکہ کی ریئر ارتھ منرلز کی ایک ڈیل ہونے والی ہے. لیکن میں وہ ویڈیو یہاں یوٹیوب پر اپلوڈ نہیں کروں گا، میں ویڈیو وہ ہمارے پیٹرین کے پیج پہ اپلوڈ کروں گا. جو ہمارے دوست پیٹرین کے پیج پہ ہمارے ممبرز ہیں وہ آدھے گھنٹے کے بعد اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. میں ان کو میسج پہ جو ہے وہ پیٹرین پہ جو ہماری ویڈیو ہے اس کا میں لنک بھی شیئر کر دوں گا. میں یوٹیوب پر آؤں گا دوبارہ لائیو آنے والے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے میں، جہاں پہ ہم اور نئی باتیں کریں گے اور نئی چیزوں کو دیکھیں گے. اگر آپ کا کوئی آخری سوال ہے تو آخری آپ کوئی سوال کر سکتے ہیں، میں 1-2 منٹ آپ کے ساتھ لائیو ہوں، کیونکہ دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے، ہونے والا ہے. غزہ میں پیس پروسیس ہوا ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ایک بہت زبردست اسپیچ دی ہے، چیزیں بہت ساری بدل رہی ہیں. میں 2 منٹ لائیو ہوں، آپ سوال کر سکتے ہیں. بکرم بھائی کریں یہ کوئی رجیم چینج نہیں تو نہیں، کیونکہ میڈاگاسکر